الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، غلامان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام پہلے مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد میں مرکزی جلسہ عظمت 11ویں شریف منعقد ہے۔ آپ اور ہم یہاں حاضر ہیں اور آج 11 ربیع الثانی ہے۔ 11 ربیع الثانی اور یہ ربیع الثانی کے مہینے میں حضور خطب ربانی غوث سمدانی صحیحہ لامکانی خندیل نورانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العالمین غوث الثقلین غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں 11ویں شریف منا کر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ غوث اعظم دستگیر پاک کی عرس کی محفل ہے۔ آپ تمام اہل محبت اہل سنت والجماعت یہاں تشریف فرما ہیں۔ 11ویں شریف منانا اہل محبت اہل سنت اہل نسبت اہل طریقت کی علامت ہے۔ جو 11ویں شریف کو نہیں مانتا
میری نظر میں انہیں شریف نہیں ہے. یہ 11ویں شریف لوگ مناتے ہیں، اس لیے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. تو 11ویں شریف اس لیے کہتے ہیں کہ شریف مناتے ہیں، اور شریف وہ ہوتا ہے جو رسول پاک سے محبت رکھتا ہے، صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اولیاء سے عقیدت و نسبت رکھتا ہے، وہ شریف. نماز پڑھ کے شریف نہیں، روزہ رہ کے شریف نہیں، مدرسے قائم کر کے شریف نہیں، عالم ہو کے شریف نہیں، مفتی ہو کے شریف نہیں. شریف وہ ہے جو 11ویں شریف کو مانتا ہے. اب آپ تو دیکھ رہے نا، نماز پڑھ کے بول رہے ہیں 11ویں کیوں، تو سمجھنا انہوں شریف نہیں ہے. اور ہم اہل سنت جماعت اتنے شریف ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو شریف بنایا ہے، رسول اللہ نے شرافت کا تاج دیا ہے، غوث اعظم کا غلام بنایا ہے. جو غوث اعظم کا غلام وہ شریف، نہیں تو شیطان کے قریب. اب آپ سمجھ گئے. اب رہی بات یہ کہ 11ویں شریف کیا ہے، 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے، اس کا سمجھنا ہر سنی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دیتے، اور آج کل وبائی امراض کی طرح یہ 11ویں شریف کے مخالف ٹڈے بھی نکل گئے. یہ کیڑے مکوڑے وبائی امراض کی طرح 11ویں شریف کیوں، یا غوث کیوں کہنا، یا غوث کہنا شرک ہے، بدعت ہے، 11ویں شریف منانا بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے. تو ہمارے بھولے بھالے سنیاں بھی ان کی مار میں آ رہے ہیں. تو ان کے لیے آسان مثال یہ ہے، کیونکہ آپ میری تقریر سنتے ہیں تو آپ کا جواب دینا فرض ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے 11ویں شریف کی مخالفت کیا تو سمجھ لینا کہ یہ اولیاء کا دشمن ہے. جو ولی کا دشمن ہوگا وہ 11ویں شریف کا مخالف ہوگا. اور آسان مثال تو یہ ہے، ہم اہل سنت الجماعت یعنی ہم سنی ہیں، تو سنی وہ ہوتا ہے جو 11ویں کرتا ہے. غیر سنی 11ویں نہیں کرتے. تو 11ویں کو ماننا، 11ویں شریف میں شریک ہونا، 11ویں شریف کرنا، یہ اہل سنت جماعت کی نشانی ہے. اور ایسا ہے جیسا سانس لیے تو زندگی ہے، اسی طرح 11ویں کرے تو سنیت ہے. یہ جو سمجھ گیا، اب 11ویں بھول گئے تو سمجھ لو ایمان بھول گئے. اس لیے آج جلسہ 11ویں شریف کا رکھیں. یہ اہل سنت جماعت، ہم سنی ہیں، ہم 11ویں منا رہے ہیں. اب تم کا کوئی اعتراض کر رہے ہیں؟ تو جو غیر سنی ہوتا ہے، یہ جھنڈا کیوں، یہ 11ویں شریف کیوں، تو جو بولا یہ دور میں بحث مباحثہ نہیں کرنا، سمجھ لینا کہ انہیں کون ہے نا، سمجھ لینا کون ہے. یہ نشانی علامت ہے. سنی 11ویں مناتے، میلاد مناتے، یا رسول اللہ کہتے، یا غوث کہتے، یا علی کہتے، یا حسین کہتے، اور غوث اعظم کی شان بیان کرتے، خواجہ کا ترانہ گاتے. تو یہ سنی. تو اب 11ویں شریف وہ منائے گا جو سنی ہے. جو سنی نہیں ہے وہ تو 11ویں شریف میں نہیں منائے گا. تو پھر جو 11ویں شریف نہیں مناتا اس کی بات کہیں کچھ سننا. یہ تو بھئی عقل کی بات ہے نا. آپ ایک بچے کو مدرسے میں شریک کرے، وہاں بولے ہم جو ہے مدرسے میں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ قرآن شریف کا حافظ بنے، وہاں جا کے بولے نہیں، یہ مدرسے میں قرآن نہیں پڑھاتے، تو آپ شریک کرتے کسی بات.
تو اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو ایسے مدرسے میں شریک کریں گے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن کا حفظ کروایا جاتا ہے، تو پھر علامت ہے یہاں حافظ بنایا جاتا ہے تو وہاں نہیں شریک کریں گے۔ آپ جا کے جو ہے انگلش میڈیم میں بچہ کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں قرآن کا حافظ نہیں بنایا جاتا ہے۔ جہاں قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے اس مدرسے میں شریک نہیں کریں گے تو جہاں قرآن کا حافظ بنایا جائے گا۔ لہذا سمجھ لیجئے جہاں 11ویں کی جاتی ہے وہاں سنی بنایا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غلط راستے پہ جا کے بول رہے ہیں وہاں لگا نہیں کر رہے ہیں، وہاں نہیں کرتے۔ اس سے میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، مہری کے پاس جا کے آپ خوشبو کی توقع نہیں رکھ سکتے، مہری میں تو بدبو آئے گی۔ عطر کی دکان میں بیٹھو خوشبو آئے گی، اس لیے عطر کی دکان میں آؤ، کوئلے کی دکان میں مت جاؤ۔ تو عطر جہاں ملتا ہے، اب آپ جا کے عطر کی دکان میں بولے کوئلہ دے، وہ تو آپ کا دماغ خراب ہے، یہاں کوئلے نہیں ملتا، یہاں عطر ملتا۔ کوئلے کی دکان میں کوئلہ ملتا، عطر نہیں ملتا۔ تو اسی طرح اہل سنت جماعت کی جماعت میں 11ویں ملتی، میلاد ملتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا پڑتا۔ تو 11ویں کی دکان میں آؤ، آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے آج ہم لوگ 11ویں شریف منانے کے لیے، اس کے بارے میں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ 11ویں شریف اس لیے مناتے ہیں، 11ویں شریف بھی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ بھئی سائنس میں کچھ ٹرمنالوجی اصطلاح رہتے نا، اور اس طرح سوشل اسٹڈیز کے کچھ ٹرمز ہیں، اکنامک کے کچھ ٹرمز ہیں۔ اب پڑھے لکھے بچے میری بات کو تصدیق کریں گے۔ سائنس کے کچھ ٹرمز ہیں، ہے نا، ہر ایک کے ٹرمز الگ الگ ہیں۔ تو اب اس کے اوپر یہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ہر مضمون کا جب ٹرمز الگ، ہر سبجیکٹ کا ٹرمز الگ ہے، تو پھر ہر جماعت کا ٹرم الگ ہے۔ تو ہماری جماعت کا ٹرمنالوجی یہ ہے 11ویں شریف۔ تو 11ویں شریف ایک ٹرم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے 11ویں شریف کے معنی یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی فاتحہ کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ایک ٹرم ہے، 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ تو سمجھ لینا کہ یہاں جب 11ویں شریف ہو رہی ہے، کوئی صاحب آ کے بولے کہ بھئی ہمارے پاس 11ویں شریف ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم اس ٹرم سے واقف ہیں کہ ان کے گھر میں حضور غوث اعظم کی عظمت بیان ہوگی، فاتحہ دلائی جائے گی، غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانے ایصال ثواب پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایصال ثواب کا نام فاتحہ۔ اب ہم بولتے ہیں کہ ہمارے دادا کی فاتحہ ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے چچا کی فاتحہ ہے، ہمارے بابا کی فاتحہ ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ان کے بابا کو ایصال ثواب کیا؟ ایصال ثواب کو ہمارے اہل سنت جماعت میں ٹرم فاتحہ دی گئی۔ یہ آپ سمجھو پہلے بات۔ تو اسی طرح عام لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ان کی فاتحہ ہے، بزرگوں کے لیے بھی فاتحہ کہا جاتا ہے، لیکن خاص بزرگوں کے لیے کہا جاتا ہے 11ویں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ غوث اعظم کی فاتحہ ہے۔ چھٹی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ غریب نواز کی فاتحہ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ 11ویں شریف ہو یا فاتحہ ہو، یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ تو اب ہم جو 11ویں شریف کر رہے ہیں، یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہم ایصال ثواب کا تحفہ، ایصال ثواب کا نذرانہ، ایصال ثواب کا انداز سے حضور غوث پاک سے رابطہ قائم کرنے کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں، اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ کیا 11ویں شریف یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال یا پیدائش کی تاریخ ہے؟ تو بعض لوگوں کے پاس 11 ربیع الثانی کو حضور غوث پاک کا وصال ہوا، اس نسبت سے بھی بعض لوگ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ مگر
عموماً یہ بات ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 17 ربیع الثانی کو ہوا. تو یہ 11ویں شریف اب جن کے نزدیک سرکار غوث اعظم کا وصال 11 تاریخ کو نہیں ہوا، وہ لوگ بھی 11ویں شریف مناتے ہیں، تو پھر آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو کوئی وصال کی تاریخ نہیں ہے. تو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے 11 تاریخ کو شب میلاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، تو سارے بغداد والے جمع ہوتے تھے. تو اب ان کو چونکہ 11ویں کہلاتی تھی تو یہ 11ویں اتنی مشہور ہو گئی، غوث اعظم سے نسبت ہو گئی. اب سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ 11ویں شریف آپ نے سرکار کے لیے منائی، سرکار نے غوث اعظم کے لیے کر دی. اس لیے اب ساری دنیا میں 11ویں شریف حضور غوث اعظم کی فاتحہ کو کہا جاتا ہے. اب یہ ہے 11ویں شریف کی حقیقت. اب سمجھ میں آ گیا، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. ورنہ آپ کو ڈاؤٹ دے کے 11ویں شریف کیوں کرنا، 11ویں شریف کیوں کرنا؟ تو 11ویں شریف اس لیے کرنا، یہ غوث اعظم دستگیر کے بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کرنا ہے، فاتحہ دینا ہے. تو فاتحہ دینا، اب آپ بتائیے فاتحہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں. فاتحہ دیتے ہیں تو ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا ہے، تو ہم فاتحہ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں. اب ثواب کو اگر کوئی بدعت کہا تو وہ بدعتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بہت سارے لوگ بڑھ رہے ہیں کہ فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے، فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. میں وہ بھی آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا ہوں. فاتحات کا تو جھگڑا ہی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمام سنیوں سے، فاتحہ دینا ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بولیے نا پورے. فاتحہ ثواب ہے نا؟ فاتحہ میں سورہ فاتحہ ہے، قل هو اللہ ہے، درود شریف ہے. یہ تینوں بھی چیزیں پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے. اور انہوں کیا بول رہے ہیں؟ فاتحہ بدعت ہے. تو پھر بدعت سے مطلب کیا نکالتے ہیں؟ یہ بدعت گمراہی ہے، گمراہی دوزخ کو لے جانے والی ہے، اور ہم فاتحہ کو ثواب سمجھ رہے ہیں، انہوں گمراہی سمجھ رہے ہیں. اب یہ جھگڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا جو فاتحہ کا انکار کر رہے ہیں انہوں کر رہے ہیں، ہم جھگڑا نہیں کر رہے ہیں. غوث اعظم کی فاتحہ دنیا کے کونے کونے میں دلائی جاتی ہے. اس کے بعد اگر سنی نے سمجھتا ہے تو سنیوں کو صحیح معلومات حاصل کرنا چاہیے. فاتحہ دینا کا جواز، فاتحہ دینا، ایصال ثواب کرنا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا ہے. اس لیے تو آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی مغفرت کر، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ موجود تھے، تو آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی، تو پتہ چلا اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایصال ثواب ہے. اب اس کی کئی شکلیں ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، اس واسطے سے مختصر آپ کے ذہن میں بیٹھ کر یہ بات ساری بین الاقوامی سطح پر پہنچانا ہے کہ ہم 11ویں شریف کرتے ہیں. تو 11ویں شریف کرنا ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب اہل سنت جماعت کے پاس علامت ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو ایصال ثواب کا قائل ہوتا ہے. جھگڑے کی بات نہیں ہے یہ، ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے لیے، اپنی مرحوم والدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں اپنی والدہ کو؟ تو سرکار نے کہا کہ کنواں کھداؤ. جب کنواں کھدا گیا تو سرکار خود اس کنویں کے پاس آئے اور کہا ہاذی ام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. یعنی یہ کنویں میں جتنے بھی پانی پئیں گے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ام سعد کے لیے ہے.
تو اس طرح سرکار نے بتا دیا کہ اب اس کنویں میں جتنے بھی پانی پئیں گے اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچے گا۔ سرکار نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملتا ہے۔ ایصال ثواب حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں گا تو میرے والد کو ثواب ملے گا؟ سرکار نے کہا ہاں کرو، تمہارے والد کو ثواب ملے گا۔ تو سرکار نے اس کی اجازت دی ہے، تو اب نیک اعمال کے لیے آپ نیک اعمال کر کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، کھانا کھلا کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کنویں والی حدیث میں آیا کہ سرکار نے کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، تو بولے کیا ام سعد آ کے پی رہے وہاں پانی پی رہے لوگ، ثواب ان کو مل رہا ہے۔ اسی طرح ہم جب 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کا کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو یہ تحفہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں، کیونکہ ہم تمام کے تمام لوگ 11ویں شریف کے قائل ہیں۔ فاتحہ دینا، فاتحہ ایصال ثواب کرنا، یہ اہل سنت جماعت کے معمولات میں ہے۔ اہل سنت جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم فاتحہ دیتے ہیں تو اس فاتحہ کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے، اور اگر ہمارے مرحومین، اب اس میں دیکھیے، اگر ہمارے مرحومین گناہگار ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے اور وہ گناہوں سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو خبر میں داخل ہوں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن جب خبر سے اٹھائے جائیں گے تو نیکوکار ہوں گے۔ وہ خود پوچھیں گے ہم تو بڑے گناہگار تھے، ہم یہ نیکوکار کیسے بن گئے؟ تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کیونکہ تمہارے رشتہ دار، تمہارا بیٹا بیٹی نے تمہارے کو جو ایصال ثواب کیا، تمہارے لیے جو استغفار کیا، تو تم تو خبر میں تھے، لیکن دنیا میں انہوں نے تمہارے کو فاتحہ دلائی، تمہاری فاتحہ دی، نیک کام کر کے تمہارے کو استغفار کیا، تم کو مغفرت کی دعا کی، تو آج اس کا یہ بدنام نکلا کہ تم خبر میں گناہگار داخل ہوئے تھے، لیکن خبر اٹھے تو نیکوکار بن کے اٹھ گئے۔ اس لیے ایصال ثواب کیجئے، اور یہی ایصال ثواب کی شکل جب اولیاء کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو اس کو تحفہ کہا جاتا ہے، نذرانہ کہا جاتا ہے، نیاز کہی جاتی ہے۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ ایک سوال کریں گے، گناہگار کی تو بخشش ہوگی، غوث اعظم تو نیکوں کے نیک ہیں، اماموں کے امام ہیں، اولیاء کے امام ہیں، ان کو ہم کیا پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ سن لیجئے کہ اگر ہم غوث اعظم کی نظر بھیجیں گے تو غوث اعظم کے درجے اور بلند ہو گئے، اور غوث اعظم ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ گناہگار کے گناہ معاف ہوں گے، ولی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے تو ولی رکھ لیں گے نہیں، بلکہ پلٹ کر وہ ہمارے لیے اللہ سے درخواست کریں گے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے لوگ 11ویں شریف اس عقیدے سے کرتے ہیں کہ اگر ہم 11ویں کریں گے تو غوث اعظم کی نظر کرم پڑے گی، غوث اعظم کی نظر پڑ جائے گی تو ہمارے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی، ہماری آفتیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دفع ہو جائیں گی۔ اس لیے تو غوث اعظم کی نگاہ کرم کے طالب بڑے بڑے ہوئے۔ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر۔ یعنی حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑی عالم ولی کہہ رہے ہیں کہ اگر غوث اعظم کی نظر پڑ گئی تو دشمن بھی شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ معمولی بیماریاں، صحت، وبا کی تو بات ہے کہ آپ کا دشمن بھی، اس لیے کہہ رہے ہیں ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، اے پیر میری مدد کرو، دشمن میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے، اب آپ مدد میں تاخیر مت کرو، ہونا مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجئے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ۔ یہ ہے کہ مدد کے طالب ہوئے ہم 11ویں شریف کر کے غوث اعظم کی مدد حاصل کریں۔ لوگ مرے کہ اولیاء اللہ مدد نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا
جب آپ اپنے مردے کو قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو آپ کے چپلوں کے چلنے کی آواز مردہ سنتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ قبر پر اگر کوئی جانور بیٹھتا ہے، کوئی پرند بیٹھتا ہے تو مردہ قبر میں رہ کے وہ نر ہے یا مادہ پہچانتا ہے۔ تو جب معمولی مردے کا یہ حال ہے کہ وہ نر مادے کو پہچانتا ہے، اللہ نے جس کو حیات ابدی دے دی ہے، وہ غوث اعظم جن کی وجہ سے اولیاء اللہ کو فیضان ملتا ہے، وہ غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہم کو بھی پہچانتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس لیے تو اولیاء اللہ نے لکھا کہ غوث اعظم قبر میں رہ کر بھی ایسا مدد کرتے ہیں کہ زندہ بھی ویسے مدد نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے غوث اعظم کے لیے ہم پکارتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، یا غوث اعظم اللہ کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ اور یہ وظیفہ آج کا نہیں ہے، یہ تمام اولیاء اللہ نے غوث اعظم کو پکارا ہے۔ شاہ عبدالحق مدرس دہلوی نے پکارا، مجید عبد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پکارا، حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ نے پکارا، نظام الدین اولیاء نے پکارا، حضور بندہ نواز گیسو دراز نے پکارا، حضرت کلیم اللہ جہاں بادی رحمۃ اللہ علیہ نے پکارا، اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی نے پکارا، حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی نظامیہ نے پکارا، حضرت بیرون علامہ عبد الخدیر صدیقی نے پکارا، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پکارا۔ اور اس سے انہوں نے کیوں پکارا؟ کیونکہ غوث اعظم نے کہا کہ اگر تم پر کوئی مشکل ہے تو تم مجھے پکارو، تمہاری مشکل کو میں دفع کرنے والا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیوں نہ مدد کریں گے؟ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی دولہن دولہا کے ساتھ براتیوں کے ساتھ دریا کے باہر آ گئی۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کو بتاتا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو سرکار کی نظر سے وہ زندہ اور سلامت 12 سال کے ڈوبے وہ لوگ کشتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ وہ غوث اعظم ہیں جن کو پکارے تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اب کریں گے نا 11ویں شریف؟ آج 11ویں شریف ہے، گھر میں فاتحہ دے رہے ہیں؟ ہاں، بریانی پکا کے دو، اگر اللہ دے رہا تو ہما قسم کے لوازمے بنا کر 11ویں شریف دو۔ پہلے کے بزرگ صرف کتنا ہوا معلوم؟ ہمارے دادا ہمارے پردادا پورے 11ویں کرتے تھے۔ اب ہم بہت سارے، ہمارے نہیں، ہمارے تو ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت سارے گھروں میں بابا وہابی ہو گیا، دادا سنی، دیکھ لو ہے نا، بابا باہر گیا وہابی ہو گیا، باہر ہی ہو گیا، سنیت سے باہر ہو گیا، جو باہر جا رہے ہیں انہیں سنیت سے باہر ہو جا رہا۔ تو باوایا آج کل کیسا ہے مال ہو گیا معلوم؟ دادا سنی پوترا سنی بابا وہابی، یہ ماحول ہو گیا گھروں کا۔ تو لہذا میں بولا بابا کو چھوڑو دادا کو پکڑو۔ بابا نہیں، ہمارے بابا بول رہے نہیں کرنا، وہ بابا ہے، وہ باپ نہیں ہے، انہیں پاپ ہے۔ اس لیے ہمارے دادا پردادا سب جو ہے 11ویں شریف کرتے تھے۔ یہ اہل سنت جماعت کیا سارے بر صغیر میں دھوم سے 11ویں، ایک ایک گھروں میں اللہ جب دیتا تو 51 دیگا پکا کر رخے شاندار رخے 11ویں شریف کی دعوت دیتے تھے۔ اب آپ بول رہے ہیں 11ویں نہیں کرنا کہتے، تمہارے دادا کرے تو کیا ہوا؟ تو ہمارے دادا گمراہ تھے تو تم گمراہ کے بیٹے ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہمارے دادا بھی صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہے۔ اب دیکھو اللہ بابا دادا کو گالی دے رہے ہیں، کتنے بے ادب ہیں، دے رہے نہیں دے رہے؟ تو آپ ان باتوں میں مت آئیے۔ یہ میری اب جو کیسٹ ہے یہ لیجیے، لوگوں کے گھروں میں دوڑائیے کہ 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، کہ غوث اعظم کی نظر کرم ہوتی ہے۔ اس لیے آج کل بیماریاں ہیں، کچھ بھی نہ کو اپنے گھر پہ یا غوث کا جھنڈا لگاؤ، نہ سوین فلو آتا نہ کوئی فلو آتا، سب فلو بھاگ جاتا، سرکار بغداد کی نظر کرم ہو جاتی۔ اس لیے ہر نماز کے بعد المدد یا غوث اعظم دستگیر پڑھو، سارے بخار سارے بیماریاں ساری مشکلیں دور ہوتی۔ میں نے بول رہا ہوں، اب ایک ہی مثال دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مائناز عالم ولی صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کو غیر سنیہ بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ ان کا حوالہ دے رہا ہوں آپ،
ان کی کتاب الانتباہ ہے، اس میں انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے، ذرا ہوشیار ہو کے سنیے، ہوشیار ہے آپ لوگ؟ اب وہابیوں کو جواب دیں گے نا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہوں میں، اب اس سے بڑھ کے کیا؟ آج سے 300 سال پہلے کے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم، کئی کتابیں ان کی ہیں، اور ہر طبقہ ہر مسلک والا ان کو مانتا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے اپنی کتاب الانتباہ میں لکھا ہے، جب تم پر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے، تم کسی قضیے میں مبتلا ہو جاؤ، مشکلات میں، تو تم کیا کرو؟ 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھ کے 11,000 مرتبہ درود شریف، 11,000 مرتبہ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد، اور 11,000 مرتبہ پڑھو یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ، تو تمہاری مشکل دفع ہو جائے گی۔ لو میں درود شریف پڑھے اور یہ سورہ تمجید کلمہ تمجید پڑھے تو نہیں ہوتی، لیکن انہوں کہہ رہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا وظیفہ پڑھو، غوث اعظم سے مدد لو، تو پتہ یہ چل گیا کہ حضور غوث اعظم نے جب سے اعلان کیا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ غوث اعظم کی مدد لے رہے ہیں، اور غوث اعظم سے مدد لینا یہ اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کا، اور یہ ولیوں کا، اخیار کا، اوتاد کا، مذہبوں کا، بڑے بڑے عارفین کا طریقہ ہے، بڑے بڑے علماء کا طریقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ وظیفہ بتایا۔ تو آج بھی اگر آپ اب 11,000 نہیں پڑھ سکے تو 1100 مرتبہ پڑھو، میں کہتا ہوں 1100 مرتبہ پڑھو، بلکہ اگر میں بھول رہا ہوں تو اس میں 1100 مرتبہ ہی ہوگا، 11,000 مرتبہ آپ بھی گھبرا جائیں گے۔ 1100 مرتبہ پڑھیے، اب پھر اس کا اثر دیکھیے۔ اب یہ بلاؤں وباؤں سے اگر بچنا ہے تو اس دور میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کا وظیفے کا ورد رکھیے، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر بلا دور ہو جائے گی، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں بے صدر ہو رہا ہے، لنگا ہو رہا ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، تو مغرب سے میں اس کی مدد کروں گا۔ جب غوث اعظم مدد کے لیے تیار ہے تو ہم کو تو مدد کی ضرورت ہے نا۔ اب اگر کوئی بولا کہ ولی مدد نہیں کر سکتے تو کیا غوث اعظم کو نہیں معلوم تھا؟ غوث اعظم کرے میں مدد کرتا ہوں، تو غوث اعظم کو شرک کی تعریف نہیں معلوم تھی، اس کو معلوم ہے، یہ سڑے کو غوث اعظم کو نہیں معلوم تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ غوث اعظم کرے میں مدد دینے والا ہوں، جب انہوں مدد دینے والے ہیں تو ہم مدد لینے والے ہیں۔ تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا، اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ آخری بات عرض کروں گا، 11ویں شریف کرنے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ پریکٹیکل بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، اور یہ باقی باتیں تو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ، غوث اعظم کے کرامتیں، تصرفات، اب جو ہے 5 فروری سے یعنی 15 ربیع الثانی سے ہمارے 11 روزہ جلسوں کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ 5 فروری کو جمعرات کے دن، اب آنے والی جمعرات کے دن مسجد لال علی خان چیلا پورے میں ہوگا، وہاں حضور غوث اعظم دستگیر کے حالات اور آپ کے مقام و مرتبے کا بیان ہوتے رہے گا۔ 5 سے 11 جلسے ہوں گے۔ 11واں جلسہ 15 فروری کو اسی مسجد میں، پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد میں ہوگا، نیاز شریف بھی ہوگی۔ آپ جہاں پوسٹر آپ کو ملیں گے اس کے مطابق آپ جہاں آئیے، تشریف لائیے، میں تو کہوں گا جیسی جیسی آپ کی فرصت ہے 11 جلسوں میں بھی تشریف لائیے، اور 11ویں جلسے میں ضرور آئیے، کیونکہ فاتحہ بھی ہوگی اور غوث اعظم کی شان بھی بیان کی جائے گی 15 فروری کو، اتوار کے دن۔ تو پہلا جلسہ تو جمعرات کو ہے، دوسرا جلسہ جمعے کے دن آسمان گڑھ میں ہمارے شہزادے غوث اعظم ہمارے مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب کے گھر میں ہے۔ یہ غوث پاک کی اولاد ہے، انہوں اپنے دادا کی 11ویں کر رہے ہیں۔ وہاں آپ تشریف لائیے، آسمان گڑھ میں بھی، جو آنا چاہتے ہیں دور ہے۔ تو اس طرح ہمارے 11 جلسے ہوں گے، اس میں تو مقام غوث پاک بتاؤں گا،
کرامتیں اور تصرفات غوث اعظم. مگر آج ایک واقعہ میں سنا کر اور آپ حضرات کو جو ہے نا آج بھی ہم چپ 11ویں شریف کی فاتحہ دلائے ہیں تو تبرک ہے، اس لیے میں جلدی ختم کر کے تبرک آپ کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تبرک تناول فرما کے جائیے. بولتے ہیں مٹھا ہے تبرک، وہ تو کہ کھانا وانا آپ کو لیے حساب سے وقت جائے. آپ کی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہم جو ہے پیش کر رہے ہیں میٹھا، تو آپ بھی میٹھے میٹھے ہیں، اس لیے آپ غوث اعظم کا میٹھا کھائیے، میٹھے میٹھے سنی بن جائیے. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کرنے سے کیا ملتا ہے، اس کا جواب پریکٹیکل سن لیجئے کہ سرکار غوث پاک ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. جلال ایک کیفیت تعریفی جلال آیا، غوث اعظم نے اپنی جوتی اٹھائی پھینکا تو ہوا میں لہرا کے جوتی غائب ہو گئی. خادمہ دیکھ رہے. پھر غوث اعظم کو ایک کیفیت تعریفی ایک جلال آیا، غوث اعظم نے دوسری اپنی چپلیں مبارک اٹھائی پھینکا ہوا میں، وہ بھی اڑتے ہوئے غائب ہو گئی. اب کسی کی چپل اڑتی کیا؟ ان کا طوطا نہیں اڑتا، بہت بڑے بڑے باتاں کرتے، انہیں چڑیا کو نہیں اڑا سکتے. غوث اعظم نے تو اپنی چپل اڑا دی. بڑے بڑے باتاں کریں 11ویں کا کو چپل کیسا سن رہی ان کی، دیکھو ان کا بچہ نہیں سنتا، ان کی چپل سنتی. چپل میں جو یہ طاقت ہے تو چپل پہننے والوں میں کیا طاقت ہوگی؟ ہوا میں اڑ کے چلے گئی. خاتمہ دے گئے. اس کے 21 روز کے بعد ایک قافلہ آیا، آگے کچھ نذرانے لے کر آیا، کشتیاں. تو غوث اعظم کو معلوم ہے تو کہا کہ خانقاہ میں رکھا دو. خانقاہ میں کشتی رکھے تو خادمہ الٹا کے دیکھے، کسی میں روپیہ پیسہ ہے، کسی میں کپڑے ہیں، کسی میں کچھ جواہرات ہیں، بس اس قسم کے، کسی میں میوے ہیں. اور ایک میں جو 21 دن پہلے حضور غوث اعظم وضو فرماتے ہوئے جو چپل کو ہوا میں لہرایا تھا وہ چپلیں موجود ہیں. خادموں کو حیرت ہوئی، بولے حضور یہ کیا ہے؟ وہ قافلہ والوں سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ چپل آپ کو کہاں ملی ہے؟ تو غوث اعظم کی چپلیں مبارک ہے، یہ کہاں ملی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ چپل ملی تو ہم آپ سے ملے، چپل نہیں ملتی تو ہم بھی آپ سے نہیں ملتے تھے. بولے وہاں کیا واقعہ یہ ہے کہ آج سے 21 روز پہلے ہم لوگ تاجر لوگ ہیں، تجارت راج کر کے خوب نفع کما کے ہم آ رہے تھے بغداد کی طرف. ہمدان کی پہاڑیوں میں وادی میں ڈاکو نے ہم پہ حملہ کر دیا. اس وقت قافلوں کی شکل میں جاتے تھے ڈاکو، قزاق لوگ مال چھین لیتے تھے، مار کے ختم کر دیتے تھے مال کے لیے. تو انہوں نے ہمارے لوگوں کو زخمی کیا، مارا، پورا مال لوٹ لیا. ڈاکو نے لوٹ لیا پورا مال. اب ہم افسوس کرنے لگے ہمارا پورا مال گیا، ہم تو فقیر ہو گئے. تو ہم نے سوچا آپ کیا کریں گے، فقیری میں کس کو پکارنا. یاد آئی تو ہم نے پکارا المدد یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کرو، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کرو، بغداد کے آقا ہماری مدد کرو، ولیوں کے سردار ہماری مدد کرو، المدد یا غوث اعظم. پکارا. ڈاکو مال تقسیم کرتے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ خیز آواز ہوئی، ایک دہل گیا پورا جنگل. ایک چپل لہراتی ہوئی آئی، ایک ڈاکو کو مارا، ڈاکو گرا مر گیا. پھر ایک اور دھماکہ ہوا، ایک چپل آئی اور دوسرے ڈاکو کو مارا، انہیں بھی مر گیا. جو دیکھے ڈاکوؤں نے پریشان ہو کے بولے اب کتنی چپلیں آئے گی کہ یہ مال دے دو ان لوگوں کو. تو اس طرح سارا مال ہم کو مل گیا. تو ہم سمجھ گئے یہ چپلیں غوث اعظم کی چپلیں ہیں. سرکار ایک دن فاصلے ہے اور 21 دن کے فاصلے سے غوث اعظم اپنی چپل سے مدد کر رہے ہیں. جب چپل ان کی مددگار ہے تو غوث اعظم کتنے غوث اعظم ہوں گے. اس وجہ سے غوث کے معنی ہے فریادت، غوث اعظم کے معنی ہے فریاد رسوں سے بھی بڑے فریاد رس. اس لیے اللہ نے کہا ان کو غوث اعظم، رسول اللہ نے ان کا غوث اعظم، حضرت علی نے ان کو غوث اعظم کہا، سارے ولیوں نے ان کو غوث اعظم کہا. سمجھے آپ، یہ غوث اعظم کا لقب اللہ سے ملا ہے ان کو. اس وجہ سے آپ غوث الثقلین ہیں، غوث العالمین ہیں. اب ولایت چل رہی ہے تو غوث اعظم کی چل رہی ہے. آج ہر کوئی جو ولی ہوتا ہے وہ غوث اعظم کے اشارے سے ہوتا ہے. غوث اعظم جس کو ولی بناتے ہیں وہ چور بھی ہو تو ولی ہو جاتا ہے. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. تو غوث اعظم ولیوں کی مدد کرتے ہیں،
تو قافلے والوں کی، تو یہ چپلیں ملی ہیں ہمارے کو، یہ چپلوں کی وجہ سے ہم بچ گئے اور غوث اعظم کی مدد ہوئی، تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، غوث اعظم نے ہماری مدد فرمائی، ہمارے مال کو دلا دیا، لہذا ہم بغداد جائیں گے تو اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر پہلے نذرانہ پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، اس لیے یہ نظر لے کر آئے ہیں۔ تو غوث اعظم نے اس نظر کو قبول فرما لیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ میں مددگار ہوں، میں غوث اعظم ہوں، میں غوث الورا ہوں۔ اس لیے ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ غوث اعظم کی مدد ہمارے پاس آتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب آپ حضرات سے بھی میری خواہش ہے کہ آج 11ویں ہے، یا آج دلائیے فاتحہ، یا بعض لوگ ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، اگر آپ کا ہے تو لوگوں کو دعوت دے کے کھلائیے، نہیں ہے تو اپنے گھر میں 11ویں کریے، اگر نہیں ہے کچھ بھی تو میں تو کہوں گا اگر آپ غوث اعظم کے غلام ہیں تو گھر میں پانی پہ فاتحہ دے دیں، مگر پانی پہ وہ دے جس کو کھانے کو نہیں ہے۔ ہاں آپ کو تو اللہ اچھا دیا نا، بریانی پکا کے دو، خورما روٹی پکاؤ، بہترین ڈبل کا مٹھا بناؤ، قربانی کا مٹھا بناؤ، ولیمے میں کتنے ڈش رکھتے اتنے ڈش رکھ کے بتاؤ کہ ہم غوث کے غلام ہیں۔ بیٹے کی شادی ہوئی تو بہت بڑا ولیمہ، غوث کی غلامی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ دے رہا نا، اس کے محبوب کی فاتحہ دلاؤ۔ اس لیے ضرور اپنے گھروں میں 11ویں شریف رکھیں گے نا، جھنڈا چڑھانا برابر چڑھائیے، یہ غوث اعظم کا جھنڈا ہے، جس گھر پہ جھنڈا ہوگا وہاں بلائیں دور ہو جائیں گی، بلکہ جھنڈا دیکھ کر کوئی جماعت نہیں آئے گی، اہل سنت جماعت آئے گی، کیونکہ ہمارا سنی بھائی ہے، غوث کا غلام ہے۔ اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، اور ضرور 11ویں شریف کے برکتیں، ابھی آپ نے سن لیا نا کہ کیسی کیسی برکتیں 11ویں شریف سے ہیں۔ جو لوگ 11ویں شریف کرنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ کیسی کیسی برکتیں انہوں نے 11ویں شریف کر کے حاصل کی ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، جو ہمارے اذہان سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہم غوث اعظم کو پہچان نہیں سکتے، یہ 11ویں شریف کر لیتے ہیں تو ہم غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم کی غلامی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو قادری بنایا کہ ہم قادری ہیں، کہ شکر ہے رب قدیر کا میں ہوں غلام شہ دستگیر کا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم قادری ہیں، اور ہم قادری ہونے پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، قادری ہیں۔ اس لیے اس شکر بجانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں قادریت کا بول بالا ہے اور 11ویں شریف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة۔ لا الہ الا اللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة خاتمة محمد عليه الصلاة والسلام اللهم محمد اللهم صل على محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی 11ویں منا رہے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، اور یہ جو 11ویں کے مخالف ہے ان کو آپ لوگ جواب دیجئے، خاموش مت بیٹھیے. میں نے دلائل آپ کو دے دیے ہیں، انشاءاللہ جلسوں میں اور بڑی باتیں ہوں گی، وہ تمام جلسوں میں بھی شرکت فرمانے کی کوشش کیجئے، اور 15 فروری کو ضرور یہاں بھی تشریف لائیے، اتوار کے دن نیاز بھی ہوگی. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام.